تو یہ ہیں آج کی مشق کے دو حرفی جو کہ ہم آپ کو آگے چل کر سکھانے جا رہے ہیں۔ اور آج کی مشق میں ہم آپ کو کاف میم، گاف میم اور لام میم کے لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں ایک نیو مشق اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے غیور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں خوش خطی چینل کیلیگرافی ود غیور۔ آج کی مشق جو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں وہ ہے دو حرفی کی۔ کون سے دو حرفی کی؟ یہ تو آپ کو اندازہ ہائی لائٹس اور تھمبنیل سے ہو چکا ہوگا، پھر بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ آج کی مشق دو حرفی حروف، کاف کو میم کے ساتھ ملا کر لکھنا، گاف کو میم کے ساتھ ملا کر لکھنا اور آخری لام کو میم کے ساتھ ملا کر لکھنا۔ لکھنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، ایک ذرا سا معمولی فرق ہے۔ تو بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ اگر چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب، ساتھ میں بیل کا آئیکن دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے اور آپ سیکھتے رہیں۔ تو سب سے ہمارا پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے کاف کو میم کے ساتھ ملا کر لکھنا۔ کاف، گاف، لام، ان تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے میں لام لکھ لیتا ہوں۔ ویسے ترتیب سے کاف آتا ہے لیکن دیکھیں نا، اگر اس کے اوپر ہم ایک لائن نہ کھینچیں، اس کنارے سے نہ ملائیں تو ہمارے پاس لام میم بن گیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اس کا بہت ذکر ہوا ہے، الف لام میم۔ اچھا، اگر ہم اس کو کاف ایک بارڈر ایک لائن کھینچیں اس کے ملائیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے کم۔ ٹھیک ہے، دوسرا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے گاف کو ہم نے میم سے ملانا ہے۔ کس طرح؟ ایک لائن کھینچنی ہے الف دو قط تک، پھر ایک ترچی قلم کی چونچ سے پھر میم بنا دینا۔ میم کا لکھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے، نقطہ، نقطے کو گھمانا ہے اور تھوڑا آگے لے آ کر بالکل سیدھا الف کی طرح باریک کھینچ دینا ہے نیچے کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا ہم بنا لیتے ہیں گاف، جو کہ اس سے مشابہ ہے، ایک لائن کا فرق ہے اوپر سے۔ جب ہم اس کو کنارے سے ملاتے ہیں، ایک ہوگی تو کاف میم، دو ہوگی تو گاف میم۔ یہ اس طرح۔ ٹھیک ہے، اچھا تو بڑھتے ہیں آگے۔ تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہے لام کو میم سے ملانا ہے، اس پہ بارڈر شارڈر نہیں لگانا، وہی طریقہ اپنانا ہے جیسا کہ ابھی آپ کو اسٹارٹ میں بتایا۔ لام کو ایڈ کرنا ہے میم کے ساتھ لکھنا۔ دو قط کا الف کھینچ دیں، پھر لائن ہے ترچھی میم کو ملانے کے لیے، پھر میم۔ دیکھ یہ ہمارے پاس آگے تیسرا ٹاپک لام میم۔ ان کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے کچھ ہم بتائیں گے زبانی، کچھ لکھوائیں گے، اپنے ہمیں آخر تک جوائن کرتے رہنا ہے ویڈیو کے۔ ٹھیک ہے، تو ٹاپک ہمارے آ چکے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ہماری اردو خوش خطی چاہے کٹ مارکر سے ہو چاہے قلم سے ہو کیسے سیکھیں، اس میں امپرومنٹ کیسے لائیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان دو طریقوں سے آپ سیکھیں، قلم کے ذریعے سے بھی یا کٹ مارکر سے بھی۔ آپ کو اس کے لکھنے کا طریقہ آسان طریقے سے سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور دوسروں تک لنک بھی پہنچائیں تاکہ ان کی ریٹنگ میں بھی تبدیلی آ سکے اور وہ بھی ایگزام میں اچھے مارکس لے آ سکیں۔ اچھا، لام میم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس لام میم۔ ایک اوپر لائن کھینچیں گے تو کاف میم۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مشکل لگ رہی ہے تو آپ اس پوائنٹ کو دوبارہ سن لیا کریں۔ آپ اس کاف کو ہم ادھر سے گھما کر بھی لکھ سکتے ہیں، گول کر کے نا۔ جی اس طرح کاف میم یا گاف میم کو، لام کو نہیں لکھ سکتے اس طرح، صرف یہ سہولت کاف اور گاف کے لیے ہے۔ بارڈر اس پر آئے گا،
لائن جو ہم کھینچتے ہیں، دیکھیں بذات خود بھی یہ کم ہو گیا یا گاف میں گم، یہ بذات خود ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، میری فلاں چیز گم گئی، چائے میں چینی کم ہے، ایسے ہے نا، یہ بذات خود ایک دو حرفی جو ہے یہ لفظ ہے۔ یہ آ چکی ہماری مشق، اب ہم ان کو کہیں نہ کہیں فٹ کرتے ہیں، وہ الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جن الفاظ میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ بذات خود لفظ بن جاتے ہیں، کبھی کبھار کسی الفاظ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کاف میم کو، کہاں اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ لفظ حاکم میں، حاکم حکم دینے والا، ٹھیک ہے، اس لفظ میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں۔ حروف تہجی پہ عبور حاصل کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ ان دو حرفی پر بھی عبور حاصل کریں، تاکہ آپ اردو پیراگراف، اردو خطی میں آسانی سے اپنے لکھائی کو ٹھیک کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ٹاپک کی مثال آ چکی ہے، یعنی کہ جہاں پر میم آخر پر مکمل لکھا جاتا ہے، اپنی اصل شکل پر برقرار رہتا ہے۔ ویسے تو آتا ہے کاف میم رے کمر، ٹھیک ہے، میری کمر میں درد ہے، اس طرح یہ لفظ ہے، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے کمائی میں آتا ہے، یا کمرہ، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے ہمارے پاس لفظ گمنام، گاف کی مثال کے لیے گمنام میں استعمال کیا جانے والا لفظ جو دو حرفی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا دوسرا آج کی مشق کا دوسرا ٹاپک ہے، گاف میم، حاکم گمنام۔ کوشش کیجیے گا جو بھی مشق آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ مکمل دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اب رہتا ہے ہمارے پاس لام میم، اس کی پریکٹس بھی ہم یہیں پر کر لیتے ہیں۔ الف لام میم بھی ہے، اور لفظ کالم، الف کالم کو بے کالم سے ملائیں، اردو کی لیسن میں آخر ایکسرسائز میں ہوتا ہے نا یہ الگ سوال کہ الف والے کالم کو بے والے کالم سے ملائیں، میچنگ کریں، ہوتا ہے نا۔ عالم بھی ہے، لکھ لیتے ہیں، علم میں بھی آتا ہے۔ مثالیں ہزاروں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے اس کے لکھنے کا طریقہ، مضمون تو نہیں لکھنا نہیں ہوتا ہے، صرف آپ کو اس کی بناوٹ ڈھانچہ بتانا ہوتا ہے، اپلائی کرنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اور تو سپورٹ جاری رکھیں زیادہ سے زیادہ۔ جو نیو ویور ہیں تو وہ تو سبسکرائب لازمی کریں گے۔ تو آخری مثال لکھ لیتے ہیں، پھر مشق کرتے ہیں اینڈ۔ آج تھوڑی سی مشق لینتھی تھی، لیکن مطلب یہ اس میں زیادہ تھے۔ این عالم جب لکھتے ہیں نا تو اسی لام میم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے آخر پر، دیکھیں۔ جی، تو آج کی مشق کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، ملتے ہیں ایک نیو مشق اور ویڈیو کے ساتھ کل انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں سپورٹ، کیسے؟ سبسکرائب کریں چینل کو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ تو اس کے بعد کوئی اور بات رہ نہیں گئی ہے، والسلام، خدا حافظ۔